بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو کما رأیتمونی اصلی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے میری نماز دیکھی ہے، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر سے اس وقت میں قومے کے بعد سجدے میں جانے کا طریقہ، کیسے سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا، آج میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قومے کے بعد سجدے میں جب جایا جاتا ہے تو بسا اوقات ہم جلدی کرتے ہیں اور جلدی میں امام سے پہلے ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی احادیث بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو ڈرنا چاہیے، کیا اس کو اللہ کا خوف نہیں آتا کہ جو اپنے سر کو امام سے پہلے جھکاتا ہے یا امام سے پہلے اٹھاتا ہے، یعنی امام سے پہل کرتا ہے، يحول اللہ رأسہ رأسہ حمار کے کہیں اللہ اس بد نصیب کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے۔ تو امام سے پہل نہیں کرنی، امام سے پیچھے رہنا ہے۔ جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا رکع فارکعوا۔ امام بنایا ہی پیروی کے لیے گیا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے پھر بعد میں تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو اس کے رکوع کے بعد تم، جب وہ رکوع میں چلا جائے بعد میں تم رکوع اپنا کرو۔ اسی طرح نماز کے دوسرے ارکان ہیں کہ امام کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے۔ ولا يحن احد منا ظهره، ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتا تھا، یعنی کہ کھڑے ہیں نا، قومے میں کھڑے ہیں، سجدے میں جانا ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتا تھا حتی نراہ قد سجدا، جب تک ہم دیکھ نہیں لیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر لیا ہے۔ یعنی جب آپ اپنا سر مبارک جماعت کروا رہے ہوتے تھے نا، جب آپ اپنا سر مبارک، پیشانی مبارک زمین پر رکھ کر سجدہ کر لیتے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے، یہ پھر جھکنا شروع کرتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے، ایسے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جب قومے کے بعد ہم نے سجدے میں جانا ہے تو امام سے پہل نہیں کرنی، بلکہ امام سے پیچھے رہنا ہے۔ اب میں
سجدے میں جب جانا ہے تو اس میں تھوڑا سا اختلاف دیکھنے میں آتا ہے کہ آیا سجدے میں جاتے ہوئے پہلے بندے کو اپنے ہاتھ زمین پر رکھنے چاہیے یا اپنے گھٹنے زمین پر رکھنے چاہیے، جس کو گوڈے کہتے ہیں، جب سجدے میں جانا ہے؟ اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی اختصار کے ساتھ میں وضاحت کرتا ہوں۔ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے باقاعدہ، نسائی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف میں بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سجد احدکم، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ بھی سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، وہ ایسے سجدے میں نہ جائے جیسے بیٹھنے کے لیے اونٹ بیٹھتا ہے، اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ اب لسان العرب میں جو اونٹ کا طریقہ ہے نا، اونٹ جو اس کے اگلے ٹانگیں ہیں ان کو بازو نہیں کہا جاتا، ان کو ٹانگیں گھٹنے اس کے وہاں ہیں، جب بیٹھا گھٹنے لگاتا ہے تو گھٹنے کو لگاتا ہے۔ ہاں جی، وَالْيَدَا يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ رکھے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ابو داؤد شریف کی اور نسائی شریف کی، یعنی اس کو گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھنے چاہیے، پھر گھٹنے بعد میں رکھنے چاہیے جب اس نے سجدے میں جانا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ آپ اپنے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے، وہ تدلیس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسری احادیث کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ احادیث قوی بھی ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ضعف ہے۔ تو ہمیں وہ، جیسے دنیا میں ہم بہتر، اچھا، مضبوط، شاندار کام کرتے ہیں، اس طرح دین کے معاملے میں بھی جو مضبوط چیز ہے، جو تواتر سے صحابہ سے عمل شدہ ہے، تصدیق شدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، نافع فرماتے ہیں کہ انہو کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ، رات دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھتے تھے جب سجدہ کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے وقال، اور انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک، کہ میں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اس لیے رکھتا ہوں سجدہ کرتے ہوئے کیونکہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے ابن خزیمہ میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن ابن خزیمہ کا حوالہ میں دے رہا ہوں۔ اور ان دو حدیثوں میں کی روشنی میں اب ہمارا سجدہ ایسا ہونا چاہیے جو سجدہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے سے مشابہ ہوتا ہے۔ تو پھر سجدے میں جاتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ گھٹنے پہلے نہیں لگانے، ہاتھ پہلے زمین پر رکھنے ہیں۔ اس طرح جب اٹھنا ہے تو گھٹنے پہلے اٹھانے ہیں، بہرحال وہ میں آگے بیان کروں، گھٹنے پہلے اٹھانے ہیں، ہاتھ بعد میں اٹھانے ہیں۔ اب سجدے کا طریقہ ابو داؤد اور حاکم میں حدیث موجود ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع فرج بین اصابعہ واذا سجد ضم اصابعہ۔ یہ میں نے یہ رکوع کے حوالے سے بھی حدیث بیان کی ہے
کہ جب آپ رکوع کرتے تھے اپنی انگلیوں کو کھول کر گھٹنوں کو پکڑتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تھے تو ضم اصابعہ، انگلیوں کو ایسے، پھر ایسے نہیں کرتے تھے، انگلیوں کو ملا کر ایسے زمین پر رکھتے تھے۔ یہ ہاتھوں کی انگلیوں کی کیفیت ہوگی سجدے میں کہ انگلیوں کو ایسے کھولنا نہیں ہے بلکہ ایسے ملا کے بالکل پچکنا بھی نہیں ہے، نارمل اس کو ایسے سجدے میں رکھنا ہے۔ اب بخاری شریف کی بہت ہی اہم حدیث ہے سجدے کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرتو، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اب نبی کو حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امرتو، مجھے حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے ان اسجد علی سبعۃ اعظم، 7 اعضاء پر سجدہ کرو۔ اب 7 اعضاء سجدے میں زمین پر لگنے ضروری ہیں، یہ بات یاد رکھ لیں ورنہ سجدہ نہیں ہے۔ اب 7 اعضاء الجبہتی، یہ پیشانی ہے، جبہہ کہتے ہیں پیشانی کو، لیکن وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَىٰ أَنْفِهِ، جب آپ نے بتایا تو اشارہ آپ نے اپنی ناک کی طرف کیا ہے، کیونکہ پیشانی تو لگا ہی دیتے ہیں، ناک کو بچا کے رکھتے ہیں۔ ناک وہاں لگاتے ہیں، کہتے ہیں جہاں رسم و رواج ہوتے ہیں بھی ناک نہیں رہتی، وہاں ناک کا لگا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ بیان کیا گیا آپ کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو فرمایا علی الجبہتی، پیشانی پر، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَىٰ أَنْفِهِ، اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ناک جبہہ ہے، اس کو بھی زمین پر، ناک کو زمین پر لگانا ہے، یہ لگے گا، پیشانی لگے گی، ناک لگے گی، یہ پورا چہرہ ہوگا، یہ ایک ہو گیا، صاف ہے نا۔ وَالْيَدَيْنِ، 2 ہاتھ زمین پر جانے ہیں، ٹھیک ہو گیا، 2 ہاتھ ہو گئے، ایک چہرہ ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 3۔ وَالرُّكْبَتَيْنِ، 2 گھٹنے ہو گئے، گوڈے، 2 گھٹنے۔ وَأَطْرَافُ الْقَدَمَيْنِ، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں ہو گئی، 2 وہ ہوگی، پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگنی چاہیے سجدے میں، پاؤں فضا میں نہیں ہونے چاہیے، اوپر اٹھے نہیں ہونے چاہیے، یا ایک پاؤں بعض کا تھوڑا سا انگوٹھا لگا لیتے ہیں، دوسرا پاؤں اس کے اوپر اڑا لیتے ہیں، غلط ہے۔ ایسے دوسرا پاؤں ٹیڑھا سا کر کے اوپر اس کے اڑا لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو دونوں پاؤں کی انگلیاں یہ زمین پر لگی ہونی چاہیے، یہ پاؤں کا سجدہ ہے۔ دونوں گھٹنے زمین پر لگے ہونے چاہیے، یہ گھٹنوں کا سجدہ ہے۔ دونوں ہاتھ زمین پر لگے ہونے چاہیے، یہ ہاتھوں کا سجدہ ہے۔ اور ناک اور پیشانی زمین پر لگی ہونی چاہیے، یہ چہرے کا سجدہ ہے۔ یہ 7 اعضاء ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا آگے ذرا حدیث ہونے والی ہے، وَلَا نَكُفَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ۔ اچھا یہ مسئلہ ہے، بعض سمجھاتے ہیں لیکن ساتھی اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں۔ وضو کیا، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، ایسے آ کے نماز شروع کرتے ہیں، نہیں۔ کپڑوں کو روکنا، کپڑوں کو فولڈ کرنا سجدے میں، نماز میں کپڑے اگر وہ گر رہے ہیں سجدے میں ان کو گرنا، صرف شلوار پجامہ، یہ ازار بند، یہ ٹخنے نیچے ہونے چاہیے بس۔ یہ اگر نماز میں بھی نیچے گرتی ہیں ان کو اوپر اٹھائیں، بلکہ شلواریں مومن کی ہوتی اوپر ہیں، اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، سلی ہوں گی، وہ ان کا سائز ہی یہ ہو۔ ہاں کپڑا ہے اگر بندے کا وہ گر رہا تو کپڑا پکڑ کے ٹھیک کرتا ہے، بندہ ٹھیک کرتا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے، کبھی یہ بازو پہلے ٹھیک، آستینوں کے بازو، یہ بازو آستینوں کا کپڑا یہ پہلے نیچے کرنا چاہیے، کہیں سے کپڑا باندھا ہوا نہ ہو، کپڑا ایسے اپنی جینون حالت میں ہو، کیونکہ کپڑا بھی جھک کر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ اس طرح بال زلفیں رکھنے کا شوق تو ہوتا ہے کئیوں کو، لیکن وہ سجدے میں جاتے ہیں نا بال ایسے پکڑ کے ٹھیک کرتے ہیں، نہ
بال اگر نیچے کو گر گئے ہیں تو بالوں کو گرے رہنا چاہیے، بال سجدے میں درست نہیں کرنے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ ہم کپڑے کو اور بالوں کو نہ روکیں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ اچھا آگے اگلی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سجدہ میں بازو کیسے اور کہاں ہونے چاہیے؟ اور اس کے راوی ہیں حضرت انس، 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے صحابی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال، عدل، میانہ روی اختیار کرو۔ ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط القلب۔ اچھا اگر یہاں کہہ دینا اور یار کتے منہ اپنی باواں نہ رکھو تو پکی گالا مولوی دا صرف پٹیا ہی پٹیا، یار کتے کو کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کتا، مثال دی ہے، جیسے کتا اپنے بازو کو اگلے اس کے جو ہے نا ٹانگیں اس کو بچھا کے بیٹھتا ہے نا، ایسے بچھا کے بیٹھتا ہے، ایسے کتے کی بچھانے کی طرح اپنے بازو کو سجدے میں بچھانا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہاتھ رکھنے ہیں سجدے میں، بازو نہیں رکھنے، بازو زمین سے اٹھا کے رکھنے ہیں اور بازو دڑ سے بھی نہیں لگانے۔ ہاں اس کے حوالے سے آگے چلتے ہیں۔ اب کیا ہو گیا کہ بازو زمین سے سجدے میں اٹھا کے رکھنے ہیں۔ اور میری مائیں بہنیں خواتین یہ بھی سنیں غور سے، اور مرد کی اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی فرق ہے تو ہمیں بھی دکھا دیں، کیوں نمازیں خراب کرتے ہو اپنی؟ صرف لباس کا فرق ہے مرد کا اور عورت کا نماز میں۔ عورت کے بال ڈبے ہونے چاہیے، صرف چہرہ ننگا ہونا چاہیے۔ پاؤں عورت کے نیچے تک جتنا کپڑا جا سکتا ہے پاؤں بھی ڈبے ہونے چاہیے، لیکن مرد کے پاؤں اور ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ یہ فرق ہے، اس کے علاوہ اور تو کوئی فرق نہیں ہے نماز میں۔ اب کہتے ہیں عورت کا رکوع اور کرے ہے، عورت سبڑ کے نماز پڑھتی ہے، کیا اس کی عبادت سبڑ کر ہوتی ہے؟ اچھا پھر جب ہاتھ باندھنے کی باری آتی ہے وہاں وہ فرق کرتی ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد جو ہے وہ نیچے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ یہ کہاں سے لے آئے ہو عورت کا اور مرد کا فرق کہاں سے؟ پلاؤ کوئی حدیث تو ہمیں بھی دکھاؤ نا، ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں کہ عورت کے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے اور مرد کے ہاتھ وہ نیچے ہونے، کہاں حدیث ہے؟ اب عورت جو ہے وہ سجدہ سمٹ کر کرے، ویسے عورت بازاروں میں پھرے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب عبادت کی باری آئے، سجدے کی باری آئے، اللہ کے حدود جھکنے کی باری آئے، پھر زمین سے لمبی پہ جائے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ جب بازاروں میں پھرتی ہے پھر وہ کھڑی نہیں ہوتی، کہتے نہیں عورت کو ذرا نا وہ چمٹ جانا چاہیے زمین کے ساتھ۔ لوگ یہ نئے مسئلے کرتے ہیں اور ساری عورتیں جہالت میں اپنی نمازیں خراب کر رہے ہیں، سجدے خراب ہیں۔ اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں گے، نہیں تسلی ہوتی پھر تسلی کریں، اس کی تحقیق کریں۔ ہاں تو وہ ناک کی میں نے بیان کی، جس کی ناک نہیں لگتی نا اس کا بھی سجدہ، اس کی بھی سجدہ نہیں ہوتا ہے، سجدہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ ہاں تو یہ بازو اپنے جسم سے اور زمین سے ہٹا کے رکھنے ہیں۔ اگلی حدیث سنیں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فی صفت صلاۃ الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کر رہے ہیں۔ کون؟ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں اذا سجد فرج بین فخذیہ، جب آپ سجدہ کرتے تھے تو اپنے فخذیہ، اپنے رانوں سے ہٹ کے، رانوں کو بھی بازو نہیں لگاتے تھے۔ اور کئی ہوں زمین تے بازو لا لے، کئی ہوں بازو گھٹ کے نہ اپنے پٹا نہ لائے، جسم دے نال بازو لائے، غلط ہے، غلط ہے یہ۔ غیر حامل بطنہ علی شیء من فخذیہ، اپنے بازو اپنے رانوں سے، یہ ران ہیں، یہ رانوں سے بھی بچا کے رکھنے ہیں۔ یہ کونیاں رانوں سے ٹچ نہ ہو، کونیاں باہر نکلیں، یہ کونیاں باہر نکلیں۔ ہاتھ کندھے کے برابر رکھے ہو زمین پر،
کندھے یہاں جانے ہیں کندھے کے برابر، اور آگے اس کے درمیان سر رکھا ہو، سجدہ رکھا ہو، کونیاں بازو نہ زمین پر بچھائے ہوں اور نہ رانوں کے ساتھ جسم کے ساتھ باڈی کے ساتھ ٹچ ہوں، ہٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کی وضاحت مسلم شریف کی حدیث سے کرتا ہوں۔ حضرت میمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان کرتی ہیں۔ اب میری بہنیں خواتین یہ سنیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کی نماز یہ تھی لیکن عورتیں ایسے نہ کریں۔ حضرت میمونہ گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کر رہی ہیں، قال کہتے ہیں کان النبی اذا سجدا، اللہ کے نبی کا سجدہ ایسے ہوتا تھا، لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ مرہ، بکری کا بچہ اگر نیچے سے آپ سجدے میں ہوتے تھے، بکری کا بچہ اگر نیچے سے گزرنا چاہتا تو نیچے اتنا خلا ہوتا تھا کہ وہ نیچے سے گزر سکتا تھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے سجدے زمین سے لٹکے ہوئے، بکری کا بچہ لاگے نہیں آئے گا، عورتیں خواتین اپنی میری بہنوں نمازیں سجدہ ٹھیک کریں۔ سجدہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ شیطان نے ہمیں کسی طریقے سے ورگلایا ہے کہ عورت کا سجدہ ایسے ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ عورت کا اس باندی کا سجدہ ٹھیک نہ ہو اور یہ اللہ کی جنت اپنا گھر واپس نہ لے سکے۔ ٹھیک کریں سجدے اپنے، پیچھے پاؤں بھی اپنے ٹھیک کریں، اور پھر سجدہ کی کیفیت کیا ہے؟ بس آخری حدیث آپ کے سامنے حضرت ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اس کے راوی بھی حضرت حمید بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا سجد امکن انفہ وجبہتہ من الارض، اپنی پیشانی اور انف ناک یہ زمین پر بالکل پورا پریس کرتے تھے، چپٹا دیتے تھے۔ کون ایسے کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَنَخَا يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے، یعنی پہلو ہوتا ہے یہ وکھیاں پسلیاں، پہلوؤں سے وکھیوں سے اپنے ہاتھوں کو جدا رکھتے تھے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، سجدے میں اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر، جہاں کندھے جانے نا سجدے میں تو وہاں اس کے ہاتھ ہونے چاہیے، تو وہاں رکھتے تھے۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یستقبل باطراف رجلی القبلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا تھا سجدے میں۔ اب پاؤں کی انگلیوں کا رخ کیسے ہوگا بتائیں؟ جب انگلیاں پاؤں سجدے میں جائیں گے نا، یہ ایسے بندہ مڑا ہوا ہے تو پاؤں کھڑا کر کے اس کو ایسے انگلیاں ٹکا کے ایسے رکھیں گے تو انگلیوں کا اگلا رخ قبلے کی طرف جائے گا۔ یہ پریکٹس کریں، یہ پریکٹس کرنی چاہیے۔ ہاں کہ بوڑھا ہے، اس کو بیچارے آداب پکے ہو گئے ہیں اب تو اس کو تو گنجائش ہے، لیکن جو نوجوان ہیں یہ پریکٹس کریں، اپنی مائیں بہنیں بچیاں یہ پریکٹس کریں، اپنے سجدے کو ٹھیک کریں، پاؤں کو زمین پر گاڑ دینا اور انگلیوں کو پیچھے کو موڑ کر جس طرف سجدہ ہے قبلے کی طرف کر لینا۔ تو یہ ہے سجدہ، ہاتھوں کو زمین پر رکھنا کندھوں کے برابر، ذرا کھول کر بازو، اور درمیان میں جا کے سجدہ سر رکھنا، کونیوں کو اور بازوؤں کو اپنے جسم سے اور زمین سے اٹھا کے رکھنا، ہٹا کے رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا طریقہ ہے۔ باقی دعائیں سجدے میں وہی ہیں، سبحان ربی الاعلی، 3 دعائیں میں نے بیان کی تھی رکوع میں، وہی دعائیں سجدے کی ہیں۔ سبحان ربی العظیم کی جگہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور بھی بہت ساری دعائیں آتی، یہ 3 تو یاد کریں نا، رکوع اور سجود کی دعائیں۔ اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف آخری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی بھی سجدہ کرے
فقال فی سجودہ سبحان ربی الاعلی ثلاثا، 3 دفعہ یہ الفاظ کہے، فقد تم سجودہ، پھر اس کا سجدہ مکمل ہوگا، 3 دفعہ کہے گا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، یہ 3 بار یہ کم سے کم منیمم ہے، منیمم کم سے کم ہے۔ ہم کم سے کم کی بات کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی نہیں کرتے۔ اب زیادہ سے زیادہ کی کیا ہے؟ جتنی بار مرضی پڑھے، 3 بار ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے۔ مولوی اگر کوئی اور یا جماعت کرانے والا 3 سے 5 تھا اور سجدوں پہ آئیں گے، پتہ نہیں مر گیا ہے، جان نکل گئی ہے۔ یار مسجدوں میں ہمیں شکایتیں ملتی ہیں، ایسے ہوتا ہے، لوگ ہمارے بھائی ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں مولوی کی ہو گیا، اس سجدے کا گھنٹہ میں جا کے سو جاتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سجدے کو درست فرما دے۔ اللہ جو ہماری دنیا میں معراج ہوتی ہے نماز کی صورت میں، اللہ اس معراج کو اس کی روح کے مطابق بنا کر اللہ ہماری نماز کو اپنے سے ملاقات کا ذریعہ بنا دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔